ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں کام کرنے والے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ کتنا ڈانٹتے ہوں گے اور کتنا پھٹکارتے ہوں گے؟ کہیں اس کی غلطی سے زیادہ تو آپ اس کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں؟ ہر آدمی غور کرے، سوچے، نتیجہ نکالیے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر۔ ہماری نجی زندگی کیا کہتی ہے؟ ہماری زندگی میں کتنا تقویٰ آیا ہے؟ ہر آدمی اپنی نجی زندگی کے بارے میں غور کرے کہ اس کی زندگی میں کتنا تقویٰ ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی زندگی میں بھی تقویٰ پیدا کرو، اللہ سے جہنم کی آگ سے بچو، اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آؤ پہلے بچوں سے شروع کرتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، ہر آدمی غور کرے، جرجیس بھی اس میں شامل ہے۔ ہم بھی آج کے زمانے میں ایسا نہیں کر سکتے ہیں، ذرا غور کرو۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تاریخ خطیب اٹھاؤ، صفت الصفہ اٹھاؤ علامہ ابن قیم الجوزی کی، سنیے، ایسا منظر تمہیں بتانے جا رہا ہوں، اس منظر کو دیکھو گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ، وہ عمر ابن عبدالعزیز جو پورے بلاد اندلس کا امیر المومنین ہے، جس کے قبضے میں شام بھی ہے، ایران بھی ہے، بصرہ بھی ہے، کوفہ بھی ہے، یہ بلاد اندلس کا سارا ایریا ہے، اور اس علاقے کا حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے، اتنا بڑا حاکم وقت۔ لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو جو لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، ایک نے کہا امیر المومنین آپ نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا، آپ نے سب کچھ صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے۔ کہا کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا میرے انتقال کے بعد تم سب کو پتہ چل جائے گا میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا۔ پھر انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، مرنے والے ہیں، انتقال ہونے والا ہے، اپنے سارے بچوں کو بلایا۔ جانتے ہو ان کے سارے بچوں کی تعداد گنی گئی تو 14 تھے، صرف لڑکے ہی لڑکے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی 14 اولاد تھی، 14 بچے تھے، 14 بچے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بچہ بھی بالغ نہیں ہے۔ بالغ ہمارے ہاں تو عمر کے حساب سے بالغ پہچانا جاتا ہے نا، 18 سال کا ہو تب بالغ مانا جاتا ہے۔ اسلام میں بلوغت کی عمر 18 سال نہیں ہے، اسلام کے اندر بلوغت کی عمر یہ ہے کہ لڑکے کو رات میں سوتے وقت، خواب دیکھتے وقت اگر وہ ناپاک ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا ہے۔ اور لڑکی کی بلوغت اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو پیریڈ شروع ہو جائے تو مانا جائے گا کہ یہ لڑکی بالغ ہو گئی ہے۔ اب عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے اندر، اور حدیث میں آیا جب لڑکا بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو۔ اور قرآن نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ ہے، سماج اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح کرا دو۔ باپ کی تو ہے ہی، لیکن سماج کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی کرا دو۔ کیوں؟ کیونکہ غیر شادی شدہ لوگ فتنہ پھیلا سکتے ہیں، فتنہ برپا کر سکتے ہیں سماج کے اندر۔ اس لیے اسی سماج میں سماج کے لوگوں، تمہاری بہنیں اور بیٹیاں رہتی ہیں، اس لیے جتنے بھی غیر شادی شدہ لڑکے ہیں ان کی شادیاں کرا دو،
اور جو لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو، کیونکہ جس طرح غیر شادی شدہ لڑکا فتنہ ہے اسی طریقے سے غیر شادی شدہ لڑکی بھی کبھی بھی فتنہ پھیلا سکتی ہے۔ اس لیے کہا کہ تم شادیاں کرا دو غیر شادی شدہ لوگوں کی، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکی۔ عمر ابن عبدالعزیز کے 14 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور کوئی بھی بالغ نہیں ہے، سب نابالغ۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں کہ میں زیادہ دن کا نہیں ہوں، اپنے ان چھوٹے چھوٹے معصوم نابالغ بچوں کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، روتے ہیں۔ بہت گرم ہے تو میرے پیارے ساتھیوں یہاں سنیے، آنکھوں میں ان کے آنسو آ جاتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو اپنے قریب کر کے کہتے ہیں میرے بیٹو، اللہ کی قسم میں چاہوں اپنی ایک قلم سے تمہیں جتنی چاہوں زمین دے سکتا ہوں، جائیداد دے سکتا ہوں، ان کا مالک بنا سکتا ہوں، لیکن میں نے بیت المال سے مسلمانوں کے ان مالوں میں سے آج تک ایک درہم نہیں لیا، اس لیے میں تم سب کو اللہ کی سپرد کر رہا ہوں۔ میرے پاس اگر کچھ ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تمہیں دے گا، میں تم سب کو اللہ کی سپرد کر رہا ہوں۔ ایک دو دن کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، امیر المومنین کا انتقال ہو گیا، ان کی مٹی ہو گئی، تجہیز و تکفین ہو گئی۔ جانتے ہو ایک دو مہینے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کے ایک دو مہینے کے بعد جب ترکہ تقسیم ہوا، جب ترکہ باپ جو چھوڑ جائے وہ ترکہ کہلاتا ہے، تو باپ کا ترکہ جب تقسیم ہوا اس کو دیکھا گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز نے کیا چھوڑا ہے، بچوں کے حصے میں کیا کیا آ رہا ہے، تو آپ تعجب کریں گے ایک ایک بچے کے حصے میں صرف 18 درہم آئے۔ 14 بچے، ایک بچے کے حصے میں کتنا؟ 18 درہم، اور ایک درہم 4 آنے کا ہوتا ہے، ایک درہم 4 آنے کا ہوتا ہے۔ اب 18 درہم کے حساب سے جوڑ لو، 4 آنے کا 1 روپیہ، یعنی 4 درہم کا 1 روپیہ، 4 چوک 16، 16 درہم کا 4 روپیہ، اور 2 درہم کا 50 پیسہ، یعنی ایک بچے کے حصے میں 4 روپیہ 50 پیسہ آیا ہے۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز نے ترکہ چھوڑا تھا کہ 14 بچوں میں تقسیم ہو رہا ہے جب ان کا ترکہ، تو ایک ایک بچے کے حصے میں 4.5 روپے آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ اس گھر کی غربت کا حال ہے جس گھر کا مالک میرے بھائیوں پورے اندلس پر حکومت چلا رہا ہے، اور جو اللہ سے اتنا ڈرنے والا تھا کہ اس نے اپنے لیے زمین و جائیداد اور بینک بیلنس نہیں بنایا، اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ ہم یہاں تصور کریں گے، یا تو کیرم بورڈ کھیلتے وقت بھی جوا کھیلا جاتا ہے، میچ بھی شرط کے ساتھ ہوتا ہے، تھوڑی فرصت مل جائے تو کلیا چک میں چلے جائیے، کھلے عام لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے ایک بچے کے کتنا چھوڑا؟ 18 درہم، اور اس کو ہمارے روپیوں میں جوڑا جائے تو 4.5 روپے۔ اتنا تو آپ اپنے بچوں کو روز ٹافی کھلا دیتے ہوں گے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچایا جا رہا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز جب بحیات تھے، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ سنیے میرے بھائیوں، آج چاہتا ہوں کہ تم کو کچھ سناؤں۔ عمر ابن عبدالعزیز کے بھائی سلیمان کا انتقال ہو گیا، ان کے بھائی کا نام تھا سلیمان۔ سلیمان کا انتقال ہوا، عشاء کی کافی دیر کے بعد انتقال ہوا۔ عشاء کی نماز تو ویسے ہی لیٹ پڑی جاتی تھی، اب عشاء کے بعد انتقال ہوا، یعنی تقریباً 11-12 بج گئے رات کے۔ اب اس کے بعد اسی وقت اعلان
مطلب بتا دیا گیا کہ ابھی رات ہی میں دفنایا جائے گا. ہماری طرح تھوڑی معاملہ تھا کہ آج انتقال ہو اور مٹی کل ہوگی، صبح انتقال ہو تو مٹی رات میں ہوگی. نہیں، انتقال کے بعد 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو مٹی کو لیٹ مت کرو، جتنا جلدی کرو گے اتنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا. جلد سے جلد اپنے جو مردے ہیں مر جائیں تمہارے گھر میں، ان کو جلدی سے جلدی دفن کرو. ناصر الدین البانی دنیا کا سب سے بڑا محدث، دنیا کا سب سے بڑا حدیث کا جانکار، دنیا کا سب سے بڑا حدیثوں کا ماہر ایکسپرٹ، نام کیا ہے؟ ناصر الدین البانی. انتقال سے پہلے وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے 2 گھنٹے سے زیادہ مت لگانا، مجھے 2 گھنٹے کے اندر اندر دفن کر دینا، چاہے میرے رشتہ داروں میں کوئی آئے یا نہ آ سکے، مجھے 2 گھنٹے سے پہلے دفن کر دینا. یہاں تو پوری زندگی لڑتا رہا، انتقال کے وقت فون کر رہا میں آ جاؤں تب دفنانا. پوری زندگی ہنسی مذاق کرتا رہا، اب فون کر کے کہہ رہا میں فلائٹ سے آ رہا ہوں. ارے فلائٹ سے آؤ گے تو باگڈورا اترو گے نا، فلائٹ سے آؤ گے تو کلکتہ اترو گے نا، کلکتہ سے یہاں تک آنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ اتنی دیر تک اس مردے کو آپ اپنے گھر میں کیوں رکھو گے؟ عمر ابن عبدالعزیز کے بھائی سلیمان کا انتقال ہوتا ہے. مان لیجئے 10 بجے نماز ہوتی تھی، 11 بجے رات میں ان کا انتقال ہوا. 3-4 بجے ان کو دفنایا جا رہا ہے. کفن دفن غسل قبر کھودنے میں ٹائم لگا اور رات ہی میں ان کو دفنا دیا گیا. عمر ابن عبدالعزیز اپنے بھائی سلیمان کو دفنانے کے بعد جب گھر میں آتے ہیں تو جب گھر میں پہنچتے ہیں تو فجر کی اذان ہونے لگتی ہے. جلدی سے وضو بناتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں. اب گھر پہ آئے، بیٹے نے پوچھا، عبد الملک نے، عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹے کا نام عبد الملک. عبد الملک نے پوچھا ابو کہاں جا رہے ہیں؟ چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، لیکن دین کی سمجھ دیکھو. بچہ کہہ رہا ابو کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے رات بھر جاگتے ہوئے ہو گئی، تمہارے چچا کی تجہیز و تکفین میں، مٹی دینے میں، نماز میں، غسل میں، کفن میں، قبر میں رات گزر گئی، تھوڑا سونے جا رہا ہوں. فرمایا عبد الملک نے ابو جان آپ کے دروازے کے باہر جو روم ہے اس روم میں فریادی بیٹھے ہوئے ہیں، علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گاؤں والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی شکایتیں لے کر آئے ہیں. آپ روزانہ شکایتیں سنتے ہیں اور دور کرتے ہیں، ان کو بیٹھا رہنے دیں گے؟ ارے جائیے اور ان کی شکایتیں کریے، دور کریے، ان کی شکایتیں سنیے. آپ امیر المومنین ہیں، آپ اپنی رعایا کی اور اپنی عوام کی شکایتیں نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں بیٹے تھوڑا سو لینے دو، پوری رات جاگتے ہوئے ہو گئی، سوتا ہوں، اٹھوں گا، ظہر کی نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد لوگوں کی شکایتیں سن لوں گا اور جو شکایتیں ہوں گی دور کر دوں گا، ان کی سنوں گا اور جو میری طاقت ہوگی اس کے مطابق میں عمل کروں گا. وہ سونے کے لیے جب بستر پہ جانے لگے تو ان کا چھوٹا بیٹا عبد الملک چیخ کر کہتا ہے اے ابو جان جائیے سونے، اور آپ نے کہا ظہر کے بعد ان کی شکایتیں سنوں گا. اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ ظہر کی اذان تک اور نماز تک آپ زندہ رہیں گے؟ اگر آپ اس سے پہلے انتقال کر گئے تو ان کی شکایتیں کون دور کرے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز کانپ جاتے ہیں اور اپنے اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کی پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے تم نے اپنے باپ کی آنکھیں کھول دی ہیں. پھر جاتے ہیں اور اسی وقت لوگوں کی شکایتیں سنتے ہیں اور ان کو دور کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر، یہ خوف تھا نجی زندگی کے اندر. چھوٹا سا بچہ ہے عمر ابن عبدالعزیز کا، چاند ہو چکا ہے عید کا، بیٹا ضد کرتا ہے ابو کل میرے دوست نئے کپڑے پہنیں گے،
مجھے بھی نئے کپڑے چاہیے۔ کہا میرے بیٹے تمہارے باپ کو بیت المال سے اتنی تنخواہ نہیں ملتی ہے کہ تمہارا باپ تمہارے لیے نئے کپڑے کا انتظام کر سکے، تمہاری ماں بھی پرانے کپڑے پہنے گی، میں بھی پرانے کپڑے پہنوں گا اور تمہیں بھی پرانے کپڑے ملیں گے۔ ادھر بیوی آ گئی، کہنے لگی ہم پرانے کپڑے پہن لیں گے، آپ پہن لیں گے، لیکن میری بیٹی کے لیے تو نئے کپڑے کا انتظام کر دو۔ ارے بچوں کا دل ہوتا ہے، نیا کپڑا اس کو لے دو۔ کہا میری بیوی تمہیں کیا معلوم ہم اپنی گھر کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ کیسے چلاتے ہیں؟ فرمایا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو، اگلے مہینے مت لینا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا، عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا اور لیٹر لکھنے کے بعد اپنے خزانچی کو کہ 1 مہینے کی تنخواہ تم ہمیں پیشگی دے دو، پہلے دے دو، ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے ہم کٹوا دیں گے، ہمیں تنخواہ نہیں دینا۔ جس لیٹر پر کاغذ پر لیٹر لکھا تھا ان کے خزانچی نے اسی کاغذ پر اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا اور قاصد سے کہا یہ واپس لے جاؤ اور عمر ابن عبدالعزیز کو دے دینا۔ جب عمر ابن عبدالعزیز کو دوبارہ لیٹر دیا گیا، انہوں نے کہا تم تنخواہ لے کر نہیں آئے ہو؟ کہا نہیں، آپ کے خزانچی نے لیٹر پر کچھ لکھ دیا ہے۔ اس کو پڑھا تو یہ لکھا تھا امیر المومنین آپ کا حکم سراخوں پر، آپ کے حکم کے مطابق میں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے؟ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ ایڈوانس تنخواہ جو جا رہی ہے اس کو واپس کون کرے گا؟ جب تک آپ ضمانت ہی نہیں دیں گے آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں ملے گی۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیوی کو بلا کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی، جس امیر کا خزانچی اتنا ایماندار ہو، اس علاقے کے پریزیڈنٹ کو، امیر کو کتنا ایماندار ہونا چاہیے؟ 1 مہینے کی زندگی کی گارنٹی کون دے گا؟ اپنے خزانچی کو۔ او میری بیوی، مجھے تو اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کل صبح اٹھ کر عید کی نماز بھی پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے۔ پھر قرض نہیں لیا۔ صبح دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی بھی پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز کے جسم پر وہ کپڑا ہے جس میں جوڑ لگا ہوا ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ پریزیڈنٹ ہے، جوڑ لگا ہوا کپڑا پہن کر عید کی نماز پڑھا رہا ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا بچہ بھی پرانے کپڑے پہن کر آیا ہوا ہے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ان واقعات کی روشنی میں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ ایک ہی دن میں ڈبل انکم ہو جائے، ٹربل ہو جائے، 4 گنا ہو جائے، جو لوگ ایسا بزنس کر رہے ہیں ذرا وہ تصور کریں کیسا لگ رہا ہے۔ ہم ذرا سوچیں تو صحیح، یہ سودی کاروبار کرنے والے، سود اور بیاج کھانے والے، ارے روح کیوں نہیں کانپتی اندر سے؟ تمہارا دل کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ کسی کو 1 لاکھ روپے دو اور 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اس سے 1,10,000 یا 1,20,000 لو؟ کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ، رواہ الترمذی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود، ربا، سود، اس کے بارے میں کہ جس نے سود کا 1 درہم کھایا، ابھی بتایا 1 درہم 4 آنے کا ہوتا ہے، 1 روپیہ میں نہیں 54، اب تو نہیں دکھتی ہے۔ جس نے سود کا 1 درہم کھایا، درہم ربا، سود کا 1 درہم، یاکلہ الرجل وہو یعلم، جس نے کھایا جان بوجھ کر کہ یہ سود کا ہے،
اب سود میں بولوں گا، بیاج سمجھ لیجیے گا، انٹرسٹ. جس نے سود کا 1 درہم یعنی 54 کھائی، یہ جان بوجھ کر کہ یہ سود کا ہے، دھوکے سے تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے اور اس نے کھایا، تو جانتے ہو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، اس نے کتنا بڑا جرم کیا. اشد من 36 زنیتن، 6 اور 30، 6 اور 30 کتنے ہوئے؟ 36. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا جرم ہے. کوئی شخص کسی بھی لڑکی کے ساتھ، چاہے وہ بازارو ہو یا جسم فروش، 36 مرتبہ اگر زنا کرتا ہے اس کے ساتھ 36 بار، اور سود کا 1 درہم کھاتا ہے تو 1 درہم سود کا یعنی 54 سود کی، یہ 36 مرتبہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے. مولانا کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ پورے علاقے کے اندر سود بھرمار ہے، اس کی کاروبار ہو رہا ہے سود کا. کتنا مسلمان سود کھاتا ہے؟ میں اس لڑکے کو بھی جانتا ہوں جس نے اپنے باپ کو پیسہ ادھار دیا تھا قرض کے طور پر، اور 1 سال کے بعد جب باپ نے اس کا قرض دیا، لو بیٹا 1 لاکھ روپیہ، تو بیٹے نے کہا 1 نہیں 1 10 لوں گا. کہا تو باپ سے بھی سود لے گا؟ تو بیٹے کا جواب یہ تھا، ارے باپ کیا، باپ کے باپ سے بھی لوں گا، تم کو کیا، تم نہیں دو گے تو تمہارے باپ کو دینا پڑے گا. سوچتا ہوگا وہ باپ زمین پھٹ جاتی، میں دھس جاتا، ایسی نالائق اور کمینی اولاد کا چہرہ نہیں دیکھتا. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، الربا 70 حوبا، سود اور بیاج کے 70 گناہ ہیں. سود اور بیاج کے 70 عذاب، 70 گناہ ہیں. جہنم میں اس کی 70 عذاب ہیں. سود اور بیاج کھانے والے کے 70 گناہ. سب سے ہلکا کیا ہے؟ ہلکے سے اندازہ لگا لو کہ سب سے بھاری کیا ہوگا. سود اور بیاج کے جہنم میں 70 عذاب ہیں، 70 گناہ ہیں، 70 درجے ہیں. ایسرھا این کے ہر رجل امہ، سب سے ہلکا گناہ، سب سے ہلکا درجہ، سب سے ہلکا عذاب اس کو سود اور بیاج کا یہ ہوگا جیسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا ہو. کسی لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا ہو. این کے ہر رجل امہ، آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کے ساتھ کتنی بھی بار کلمہ پڑھ لے، کتنا بھی قرآن کی آیتیں پڑھ لے، کتنے لاکھ قرآن پڑھ ڈالے، لیکن ماں کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے. ماں کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہے. نکاح ماں کے ساتھ، مطلب جس طرح ماں کے ساتھ نکاح کرنے سے نکاح نہیں ہوتا ہے، اس کو ہر حال میں نکاح کے بعد بھی زنا مانا جائے گا. تو جو شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر لے، اس کو جہنم میں جو سزا دی جائے گی، یہ سود اور بیاج کے کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اس کے بعد 69 عذاب اور ہیں. مولانا کلیجہ بھی نکال دو گے آپ اپنا، تب بھی ہم سن تو لیں گے لیکن مانیں گے نہیں. ارے تم 25 سال سے آ رہے ہو، اب تک نہیں مانا تو اب کیا مانو؟ نہیں مانو ہم تو بولتے ہی رہیں گے. میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے نبی جب سفر معراج پہ گئے، فرمایا میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب کے اندر یہ دکھایا گیا. ایک لمبی چوڑی حدیث ہے،
पूरी हदीस में नहीं सुना पाऊंगा, उसका एक टुकड़ा बताता हूं कि मैंने देखा जहन्नम के अंदर एक खून का तालाब है, उसके अंदर कुछ लोग गोता लगा रहे हैं, बदबूदार खून पी रहे हैं, बदबू की वजह से वो तैरते हुए बाहर आना चाहते हैं। फरिश्ता एक पत्थर मारता है, ये उस पत्थर के सहारे से बीचों बीच में पहुंच जाता है, फिर बदबूदार खून पीता है, उसमें डुबकियां मार रहा है, फिर किनारे आता, फरिश्ता उसको पत्थर से ढकेल देता, ये फिर बीचों बीच में पहुंच जाता। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये खून के बदबूदार तालाब में ये कौन है और ये किस जुर्म की सजा इसको दी जा रही है? ये बदबूदार खून पी रहा है और उसी में गोता लगा रहा है, डुबकियां मार रहा है। फरमाया, आए अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो दुनिया में गरीबों का खून पिया करते थे, 100 देते थे, 110 लेते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद और ब्याज खाया करते थे, इनको गरीबों का खून बहुत पसंद था, उनको चूसा करते थे। आज इनको जहन्नम में यही सजा दी जा रही है। लो पियो खून, कितना पीते हो? पूरा का पूरा तालाब खून से भरा पड़ा है, पियो कितना खून पीते हो? तुम्हें दुनिया में गरीबों का खून चूसने की बहुत आदत थी, पियो कितना खून पीते हो? अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी बीवी को भी जहन्नम, बीवी को भी जहन्नम की आग से बचाओ। यही उमर इब्न अब्दुल अजीज हैं, रात की तारीकी में इनकी लौंडी दूध का एक प्याला लेकर आ रही है, अपनी मालिकन को देती है। जैसी मालिकन के हाथ में उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी के हाथ में दूध का प्याला आया, उमर इब्न अब्दुल अजीज ने पूछा, बीवी ये क्या है? कहा दूध। कहा दूध तो मेरे घर में था नहीं, तुम्हारे पास कहां से आया? कहा बैतुल माल से मंगाया है। कहा बैतुल माल में मेरा माल तो नहीं है, सारे मुसलमानों की अमानत है। फरमाया, मेरे प्यारे शौहर 4 दिन से भूखी हूं, कुछ नहीं मिला, मेरे पेट में बच्चा है, हमल है, आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है, मां कुछ नहीं खाएगी तो पेट का बच्चा मर जाएगा, आज कम से कम ये दूध पी लेने दो, अगले महीने हमें जो राशन मिलेगा एक प्याला दूध हम बैतुल माल में भेज देंगे, हमने तो बतौर कर्ज मांगा है, हमने उधार लिया, कर्ज के तौर पर लिया, अगले महीने दे देंगे। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा, खबरदार, आए मेरी बीवी, अगर एक कतरा भी दूध का तेरे हलक के नीचे चला गया, आए और फौरन अपनी बीवी से प्याला छीना और अपनी लौंडी को दिया, जाओ बैतुल माल में जमा करके आओ। बीवी कहने लगी, मेरे प्यारे शौहर, मैं अपने लिए नहीं, इस बच्चे के लिए मांग रही हूं, बच्चा मर जाएगा, 4 दिन से मैं भूखी हूं, बच्चे की जिंदगी खतरे में। उमर इब्न अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं, मेरी बीवी, पेट के इस बच्चे से कह दो, पेट के इस बच्चे से कह दो कि आए बेटा, अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करने के बाद वो दूध से तेरी जिंदगी बचती है, उस दूध से तुझे जिंदगी मिलती है, तो मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तेरा वजूद नहीं चाहिए, मुझे तेरा इस दुनिया में आना नहीं चाहिए। अगर तू मरता है तो मर जा, लेकिन मुझे तेरा मरना गवारा है, मुसलमानों की अमानत में खयानत करके हराम माल पिलाना गवारा नहीं है। ये कहकर उमर इब्न अब्दुल अजीज खुद जाते और बैतुल माल के कैशियर से कहते, मेरी इजाजत के बगैर मेरी बीवी को दूध कैसे दिया है, आइंदा ख्याल रखना, अगर नहीं तुम माने तो हम ऐसी सजा देंगे कि चोरी के जुर्म में तुम्हारा हाथ भी कटवा देंगे। मेरी फैमिली क्यों ना हो, तुम जीते जी पूरी जिंदगी में तुम्हें कोई और नहीं मिला, सिर्फ उमर इब्न अब्दुल अजीज का घर ही मिला था इनके घर वालों को जहन्नम में ढकेलने के लिए, तुम्हें कोई और नहीं मिला था, तुम्हें उमर इब्न अब्दुल अजीज का खानदान ही मिला था कि इनको जहन्नम में ढकेलो। आइंदा ख्याल रखना। मेरे भाइयों, इन वाकयात की रोशनी में ईमानदारी के साथ बताओ हम कैसे नजर आते हैं, हमारी हालत क्या है बताइए, और फिर आज हम तसव्वुर करें, जिंदगी को देखें और देखें कि हम क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं और हमारा हिसाब किताब क्या है। एक तरफ हालात ऐसे, सहाबे किराम की जिंदगी पर नजरें डालो, ये क्यों सोचते हो कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कहां से,
اللہ نے پیدا کیا ہے, اس دنیا میں اتارا ہے, تو رزق دینے کا وعدہ بھی اس نے کیا. تم سے زیادہ ایمان تو اس کو تھا. وہ ایک شاعر تھا, شاعر, بہکا ہوا شاعر مرزا غالب. بڑی مشکل سے اس کی نوکری لگی اور پہلے مہینے کی جو سیلری ملی سب کی شراب لے آیا. اور شراب لے کر جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اتنی شراب؟ بولا پہلے مہینے کی سیلری ملی شراب لے آیا. کہا کہ پہلے مہینے کی تنخواہ اور پوری کی پورے کی شراب, گزر بسر کیسے چلے گا گھر کا؟ شرابی ضرور تھا لیکن ایمان دیکھو اس کا, کیا کہتا ہے, میری بیوی روزی دینے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے وہ دے گا, شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا وہ میں لے آیا. شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا وہ میں لے آیا. اور اتنا بڑا پیکڑ تھا شراب کا کہ بیوی لعنت بھیجتی تھی, کمینے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو, تو میں شرم نہیں آتی کہ میں کہاں پھنس گئی یہ وہ. تو کہنے لگا کہ چلو جاتا ہوں نماز پڑھنے. تو بیوی دیکھ رہی ہے کہ وضو بنا رہا ہے, آج جا رہا ہے, تو کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بیوی نے پوچھا. کہا کہ بیوی آج 2 دن سے شراب ملی نہیں پینے کو. تو کہا پھر؟ جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے. چلو اللہ کا شکر ہے سدھر تو گئے. کہا سدھرا نہیں ہوں, مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں گا کہ اللہ شراب دے دے, شاید نماز کے بعد اللہ سن لے. اور گیا وہ نماز پڑھنے, عصر کا وقت تھا, 4 رکعت اس کو پڑھنا تھی, 2 ہی پڑھ پایا کہ کسی نے سامنے سے اس کو شراب کی بوتل دکھا دی. اس نے 2 ہی میں سلام پھیر دیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام, بھاگا اور بوتل لے لیا. اور پھر گھر آیا, بیوی نے کہا واہ نماز پڑھتے ہی تمہیں شراب بھی مل گئی, سن لی. کہا رے بیوی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے 2 ہی رکعت میں سن لی, تو ہم نے 4 پڑھی بھی نہیں ہے. میرا رب اتنا مہربان, اس نے 2 ہی میں سن لی. جب 2 ہی میں ہم نے ہماری دعا سن لی تو 4 پڑھنے کی ضرورت کیا تھی. ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے. تقوی کی زندگی اپنی بھریے, اپنے زندگی میں تقوی لائیے. میرے بھائیوں, عمر ابن عبدالعزیز سے سیکھیے تقوی کیا ہوتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے کہ تقوی کیا ہوتا ہے. حضرت ابو بکر سے سیکھیے. ایک غلام نے کھجور لایا اور کھلا دیا, ابو بکر صدیق نے کھا لیا. غلام نے پوچھا رے یہ کیا ہے؟ روزانہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے, جب میں بتاتا تھا تب کھاتے تھے, آج پوچھا ہی نہیں کہ آج بھوک زیادہ لگی تھی اس لیے میں کھا گیا. کہا روزانہ کما کے لاتے تھے, آج بھی کما کر لائے ہوگے؟ تو کہا کہ آج ہی کما کر نہیں لایا ہوں, روزانہ تو محنت کر کے لاتا تھا, آج محنت نہیں کی ہے میں نے. کیا ہے؟ پھر کہا رے وہ کسی دوست کی بیوی کو میں نے دیکھا, اس کا پیٹ بڑا تھا, تو میں نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بھابھی کو بیٹا ہوگا. کہانت گڑی تھی میں نے. تو اس نے پوچھا تھا مجھ سے, میرے دوست نے, تمہیں کیسے معلوم کہ بیٹا ہوگا؟ تو کہا رے میں تو پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی, میں بہت پہنچا ہوا ہوں. یہ میں نے 1 مہینہ پہلے اپنے دوست سے کہا تھا, آج میرے دوست کو بیٹا ہی ہوا ہے, اس کی بیوی کو. تو آج وہ کھجور لے کے آیا اور راستے میں مل گیا, دینے لگا. کہنے لگا رے بھائی تم تو بہت پہنچے ہوئے ہو, تم نے 1 مہینے پہلے بیٹا بتایا تھا, آج بیٹا ہی ہوا میرے گھر میں. واقعی تم یار پیٹ دیکھ کے بتا دیتے ہو, تم تو بہت ماہر آدمی ہو. اب اس نے دیا کھجور تو میں نے لے لیا, اور میں لایا, وہ آپ نے پوچھا نہیں اور کھا لیا. تو کہا کہ تمہیں معلوم تھا اس کے پیٹ میں لڑکا ہے؟ کہا نہیں, یہ کس کو معلوم ہے؟ پھر کہا رے میں نے تو دھول میں لاٹھی ماری اور نشانے پہ لگ گئی, میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا اور اس کو ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو حرام ہے, ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی یہ تو صرف اللہ جانتا ہے. پھر کہا رے اللہ کی بات آپ لوگ کرنے کریں, ہم تو بھائی مومن نہیں, ہم تو ہمیں ملا ہم لے آئے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں تو کھا گیا, یہ تو حرام تھا. تو کہا بھی آپ سمجھیں. کہا پانی لاؤ, پانی پیا. اوف, 1 کھجور کھایا تھا زندگی میں, وہ بھی دھوکے سے. پانی پیا, بخاری کی حدیث کے الفاظ, 3 انگلی لی منہ میں آ کر کے کلا کیا, پھر
पानी पिया, फिर उंगली डाली और फिर थूका, फिर पानी पिया और फिर उंगली डालकर कै किया। उस वक्त तक पानी पीते गए और कै करते गए जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि जितना खाया था खजूर सब निकल गया होगा। उसके बाद कहा जो हराम का एक लुकमा खाता है अल्लाह ताला उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता बिठा देता है। स्याह नुक्ता, स्याही का हल्का सा, अगर वो तौबा कर लेता है तो वो नुक्ता मिट जाता है, वो धब्बा मिट जाता है। और अगर वो तौबा नहीं करता तो ये धब्बा फैलता रहता है, बड़ा होता रहता है और एक वक्त आता है पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो उसको फिर परवाह नहीं होती कि ये माल जो मुझे मिला है ये हलाल का है या हराम का है। आने तो जैसा भी आ रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरऊ अखज़ा अमिनल हलाल अमिनल हराम। एक जमाना ऐसा आ जाएगा कि लोगों तुम देखोगे कि लोग इतने मदहोश हो जाएंगे, उनको इस बात की परवाह भी नहीं होगी कि हमारे पास जो माल आ रहा है वो हलाल का माल है या हराम का। उनको इस बात की परवाह ही नहीं होगी, वो आने दो जहां से भी आ रहा है। आज यही सोच बन चुकी है हमारी, माल जहां से आ रहा आने दो, हलाल का या हराम का हमें नहीं मालूम। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया था, वरना अबू बकर सिद्दीक का तकवा तो ये था कि वो उठते बैठते चलते फिरते ये दुआ पढ़ते रहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आय अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर, मैंने अपनी जान पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जिनको जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, फिर भी कह रहे हैं अल्लाह मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता है। बुखारी का वो वाक़या उठाओ, मेरी माँ बहनों तुम सुनो, तुम्हारे लायक है वाक़या कि एक शख्स है, उसकी बहन चचेरी चचाजाद, और चचाजाद बहन से रिश्ता जायज है, लेकिन ये लड़का अपनी उस चचेरी बहन पर आशिक था, लेकिन मोहब्बत एक तरफा थी। उस लड़की को नहीं मालूम कि मेरा चचेरा भाई मुझे चाहता है। एक तरफा मोहब्बत, अपने चचा की जिंदगी में ये उस लड़की से नहीं मिल सका। उस लड़की की शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। एक दिन आया लड़की का बाप भी इस दुनिया से चला गया। फिर एक दिन आया कि लड़की का शौहर सख्त बीमार हो गया, उसके घर खाने के लाले पड़ने लगे, दवा का पैसा नहीं है। वो अपने चचेरे भाई के पास आती है और कहती है मेरे चचेरे भाई यबनाम मेरी कुछ मदद कर। आए मेरे चचा के बेटे, तेरी बहन इस वक्त बहुत परेशान है, बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरा हर बिस्तर पर लेटा हुआ है, उठने के काबिल नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी कुछ मदद कर दे। उसने आज अपने दिल की बात कह दी कि आए मेरी चचेरी बहन, हम तुमको बहुत दिनों से चाहते हैं, अपने चचा की जिंदगी में हम अपना प्यार का इजहार नहीं कर पाए, मुझे आज भी तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, तुम जो कहोगी तुम्हें दे दिया जाएगा, लेकिन वादा करो कि आज की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारना होगी, आज की रात तुम्हें मेरे साथ सोना होगी। उसकी नजर बच्चों पर गई, लेटे हुए बिस्तर पर लंबे लंबे अपने शौहर की तरफ गई। अल्लाह, कौन सी इम्तिहान में तूने मुझे डाल दिया है, इसके पास आई तो रात में सोने की बात कर रहा है। अगर इसकी बात नहीं मानती तो मेरा शौहर बीमार, मेरे बच्चे भूखे, मैं क्या करूं? ना चाहते हुए भी उसने वादा कर लिया। ठीक है, अगर तेरी यही शर्त है तो मुझे अपने शौहर की जान बचाने और बच्चों के पेट पालने के लिए तेरी ये शर्त मंजूर है, तू मुझे कुछ दिरहम दे दे, मुझे कुछ दीनार दे दे, हाँ आज की रात मैं तेरे पास आ जाऊंगी। उसने खुशी खुशी दे दिया, ये घर चली गई। चूंकि शौहर बीमार था, वो सोया, इसने बच्चों को भी खिलाया पिलाया और सुला दिया। जब रात पूरी तरह छा जाती है तो ये घर छोड़ कर आती है और अपने चचेरे भाई के पास आती है, दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा खोला, इसने अपनी बहन चचेरी बहन को देखा,
अंदर आने को बोला, ये अंदर जाती है। इसने कहा आओ जरा बिस्तर पर आओ, लेकिन ये लड़की डर रही है, ये कांप रही है, ये थर्रा रही है, इसके होंठ हिल रहे हैं। उसने हाथ पकड़ के खींचना चाहा, इस लड़की ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा कर। हराम हूं मैं तेरे लिए, मैं तेरे बहनोई की इज्जत हूं, आज तक मैंने अमानत में खयानत नहीं की है, मेरी मजबूरी मुझे यहां खींच के ले आई है। अरे तू अल्लाह से डर जा, जहन्नम के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे, कब्र के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे। चंद मिनटों की लज्जत, चंद मिनटों का तलज्जुज, चंद लम्हों का इंजॉय पूरी जिंदगी को क्यों तार तार कर रहा है, क्यों अजाबदार बना रहा है। अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए चचा के बेटे मेरे करीब मत आ, उस मोहर को मत तोड़ जो अल्लाह ने तेरे लिए हराम कर दिया है। इतना कहना था, उसका दिल भी कांप गया। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये बात दिल से निकली थी, उसने फौरन छुटकारा दे दिया। आए मेरी कजिन सिस्टर, मेरी बहन, जा, तू एक गुनाह पर इतना डर रही है, हालांकि वो गुनाह अभी तुझसे हुआ भी नहीं, अभी तूने वो काम किया भी नहीं, फिर भी इतना डर रही है। हाय मेरी तबाही, हाय मेरी बर्बादी, मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया और वो कर्ज भी हमने माफ कर दिया तेरे ऊपर, और कुछ मदद कर रहा हूं। उसने थैली खोली और भी मदद कर दी और कहा जा। जब वो दरवाजे पे पहुंची तो ये कहने लगा, आए मेरी बहन, कल कयामत के दिन जब अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों की सजा देते हुए जहन्नम में डाले, तो वहां खड़ी होकर इतना जरूर कह देना कि अल्लाह, जब मैंने कहा इससे इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, तो फौरन ये तेरे खौफ से डर गया, तुझसे डर गया, और तेरी खौफ की वजह से, तेरे डर की वजह से इसने मुझे नहीं छुआ। इतनी गवाही दे देना अल्लाह के सामने, शायद तेरी इस गवाही की वजह से अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे ऊपर रहम कर दे और अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। इसने कहा ठीक है, और ये चली गई। मेरे भाइयों, उस जमाने की लड़कियों पर नजरें डालो, करीब पहुंच चुकी है, मजबूरी भी है, कांप रही है, थर्रा रही है। तक़िल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचेरे भाई, अल्लाह से डर जा। कैसी पाकबाज औरतें थी, अल्लाह से कितना डरा करती थी। मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की बच्चियों, आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम किस किस तरीके की बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही हो? आज तुम टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर किस किस तरीके से वीडियोस बना रही हो? आज तुम्हारी शर्म हया कहां चली गई? कल तक तुम्हारे खूबसूरत चेहरों और गालों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, आज जो चाहे तुम्हें देखता फिर रहा है, जो चाहे आज तुम्हारे हुस्न और तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती को देखता है। मेरे बहनों, मेरी कौम की बच्चियों, अपने आप को अल्लाह से डरने वाली बनाओ। हज़रत फातिमा की तरह पर्दा अपनी जिंदगी में पैदा करो। अबू दाऊद की उस रिवायत पर नजर उठाओ कि एक औरत थी जिसका बेटा मैदानी जंग में लड़ रहा है और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। किसी ने खबर दी कि तेरा बेटा मैदानी जंग में कत्ल कर दिया गया। उसने चादर ओढ़ी, हाथों में गिलव्स पहने, पैरों में सॉक्स, मोजे, और मैदानी जंग की तरफ भाग गई। कहने लगी मेरा बेटा कहां है? लोगों ने पूछा तुम कौन हो? कहा उम्मे खल्लात, मैं खल्लात की मां हूं, मेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया, उसी को देखने आई हूं। अपने बेटे को देख रही है। लोगों ने कहा तेरा बेटा कत्ल हो गया है और तू चेहरा छिपाए हुए, हाथों में पर्दा, पैरों में मोजे, हाथों में सॉक्स, हाथों में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स, ये सब पहने हैं, कैसे अपने बच्चे को देख पाएगी? तेरी सिर्फ एक आंख खुली है, दूसरी आंख बंद है, और तू सही से अपने बेटे का दीदार कैसे करेगी? कम से कम चेहरा खोल कर तू अपने बेटे को देख ले। उसने कहा अय मोहम्मद के साथियों, तुम मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी में मैं चेहरा कैसे खोलूं?
کہا تم اس حال میں بھی یہ دیکھ رہی ہو؟ ارے عورتیں تو پاگل ہو جاتی ہیں اپنے بچے کی موت کی خبر سن کر، اور تم اس حال میں بھی اتنا پردہ کیے ہوئے ہو۔ کہنے لگی آئے محمد کے ساتھیوں، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنا پردہ نہیں کھویا، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی شرم نہیں کھوئی۔ میرے بیٹے کا جنازہ نکلا، ہم اپنی شرم و حیا کا جنازہ کیوں نکالیں؟ یہ کون سا پردہ تھا؟ اس حال میں بھی وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کھویا ہے، پردہ نہیں کھو سکتی ہوں، میں اپنے پردے کا جنازہ نہیں نکال سکتی ہوں۔ یہ چند بنیادی باتیں تقوی کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اٹھنے سے پہلے تھوڑا سا ایک ریکویسٹ ہے میری، یہ مسجد کا کام ہے آپ کا جو یہاں ہو رہا ہے۔ ہم نے زندگی میں کبھی چندہ وندہ کیا ہے نہیں، نہ میں جانتا ہوں چندہ کیا ہوتا ہے۔ ایک دو بار میں نے نکلا ہوں اپنے علاقے کی مسجد کے لیے اور کبھی مدرسے کے لیے، لیکن اب وہ کام پورا ہو چکا ہے اس لیے آتا بھی نہیں ہوں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے، ہمارے سردار صاحب نے ہم سے کہا کہ مولانا لاسٹ میں تھوڑا سا آپ ہماری مسجد کے لیے کلیکشن کر دیجئے۔ 25 سال سے آپ مجھے بلا رہے ہیں اور اتنی محبت آپ کہ میرے بغیر آپ کوئی جلسہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ہمارے پاس آئے، معظم پور اسٹینڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ فروری میں ڈیٹ مانگ رہے تھے۔ مجبوری ہے میری کہ میری فروری میں نہیں، اور یہاں سے اب میرا آج پروگرام ختم، کل کشن گنج میں، پرسوں بس 2 دن گھر پہ رہوں گا، اور تیسرے دن کے لیے پھر میں نکل جاؤں گا بیجاپور۔